حدیث نمبر 2815۔ ایک اور سند سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور ہم صرف حج کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ کہ جب ہم مقام صرف میں آئے تو مجھے حیض کا خون آ گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے یہ پسند ہے کہ کاش میں اس سال نہ آتی۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا، شاید حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے، وہ کچھ کرو جو حاجی کرتا ہے، البتہ پاک ہونے تک بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں جب میں مکہ مکرمہ میں آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس احرام کو عمرہ کے احرام میں بدل دو۔ تو جن لوگوں کے پاس ہدی تھی ان کے علاوہ سب نے احرام کھول دیا۔ آپ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مالدار لوگوں کے پاس ہدی تھی، پھر جب وہ روانہ ہوئے تو حج کا احرام باندھ لیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں جب قربانی کا دن ہوا تو میں پاک ہو گئی، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طواف زیارت کا حکم دیا، پھر ہمیں گائے کا گوشت پیش کیا گیا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے گائے ذبح کی ہے۔ جب وادی محصب کی رات ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ حج اور عمرہ کے ساتھ واپس جائیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ واپس جاؤں گی؟ تو آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما کو حکم دیا تو وہ مجھے اپنے اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں مجھے یاد ہے کہ میں کم عمر لڑکی تھی اور مجھے سواری پر نیند آ جاتی تھی اور پالان کی پچھلی لکڑی میرے چہرے پر لگتی تھی، حتیٰ کہ ہم مقام تنعیم میں آئے اور میں نے اس عمرہ کی جگہ جو صحابہ کرام نے کیا تھا عمرے کا احرام باندھا۔